ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، آج رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور 14 رمضان المبارک ہے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ صدقہ اور خیرات کے متعلق ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ بہت زیادہ فرماتے تھے، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ مضمون اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں غریبوں کے اوپر اپنا مال خرچ کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ خرچ کرتے
اس کے لیے دو احادیث آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں۔ پہلی احادیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، عباس کے، اور عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا اور سمندر پورا سال بہتا تھا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آ کر قرآن مجید سنتے اور سناتے تھے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا اس کی دعائی فرماتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ حفاظ کی اصطلاح میں اس کو دور کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معمولات کے اندر اضافہ تو ہوتا ہی تھا، لیکن ساتھ ساتھ سخاوت کے اندر اور مال خرچ کرنے کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح اضافہ ہو جاتا جس طرح کے باد صبا چلتی ہے، صبح کی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جوش میں آتی اور ہوا کی طرح وہ بہتی تھی۔ کوئی بھی آ جاتا تو اس کو محروم نہیں فرماتے، جو کچھ موجود ہوتا اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد بیوی ہیں، اکیلی بیوی ہیں جو کنواری تھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ صرف اور صرف حضرت عائشہ، حضرت امی عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے امتی کی ماں ہوتی ہے، جیسے ہماری سگی ماں ہے اسی طرح نبی کی بیوی بھی ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں اور ہم میں سے اگر کوئی انتقال کر جائے تو میرے انتقال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ہماری بیوی کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ دوسری جگہ پر شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن نبی کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کرے گی نہیں تو کس کے ساتھ کرے گی؟ اس لیے کہ جتنے بھی مسلمان موجود ہیں وہ سارے اس کے بیٹے ہیں اور بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا منافقین کی شرارت کی وجہ سے ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل، جمل کہتے ہیں اونٹ کو۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اونٹ کے اوپر سوار ہوئی تھی اور آئی تھی اور ان کے ساتھ ان کا قافلہ بھی تھا۔ تو جب جنگ ہو گئی حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، تو جو حضرت علی کی جماعت کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اب مال غنیمت لوٹنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمان اور کافر کی جنگ نہیں ہے، مسلمان اور کافر کی جنگ کے اندر مال غنیمت لوٹا جاتا ہے اگر مسلمان فاتح ہو جائے تو۔ یہ تو مسلمان کی مسلمان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ہار جیت نہیں ہے۔ مجھے کچھ غلط فہمی، کچھ ان کو غلط فہمی، ان غلط فہمیوں کا منافقین نے فائدہ اٹھایا اور ہمیں آپس میں لڑا دیا۔ اس لیے یہ ایک عام جنگ ہوتی ہے، جیسے دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں،
لڑنے کے بعد صلح ہو جاتی ہے یا صلح نہ بھی ہو تو ان کا آپس کا جو اسلام کا تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوتا. بہرحال لیکن لوگ کہہ رہے تھے بار بار نہیں حضرت صاحب ہمیں موقع ہے, آپ مہربانی فرما کر ہمیں اجازت دیں اور ہم مال غنیمت حاصل کریں. حضرت علی نے بڑا سمجھایا, نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ ان کو شاید بات سمجھ میں آ جائے. فرمایا کہ ٹھیک ہے مال غنیمت ہم حاصل کرتے ہیں, ان کا مال لوٹتے ہیں, تم میں سے کون سا ایسا مسلمان ہے جو اپنی ماں عائشہ کو اپنی ماں بنائے گا؟ ساری جواب بڑی ان کا حضرت یہ کون سی بات کر رہے ہو, نعوذ باللہ, وہ ہماری ماں ہے, ہمارے نبی کی بیوی ہے, ہماری ماں ہے, ہم اس کو اپنی ماں بنائیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے ساتھ جب اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں چلتی کہ مال غنیمت لوٹو, یہ ان کا مال ہے, یہ ہمارا مال ہے. بس ایک غلط فہمی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم سب کی ماں ہے. یہ بیان فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی زیادہ سخاوت فرماتے کہ جس طرح سمندر کے اندر پانی بہتا ہے یا جیسے بارش برستی ہے اور وہ تیزی کے ساتھ زمین پر آتی ہے, اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی تھی. آپ حضرات سے ایک درخواست درمیان میں ایک بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جب میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بھی اپنی زبان کے ساتھ آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں, اس کا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر سخاوت فرماتے تھے. عجیب مسئلہ یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اکرام ہے. اس سال ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی 2-3 سال ہمارے اس مہینے کے اندر چند چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. نمبر 1 زکوٰۃ, نمبر 2 عشر, نمبر 3 فطران. یہ 3 مسئلے ہیں جو مال کے ساتھ خرچ کرنے کے اوپر سخاوت کے ساتھ متعلق ہے. تو ان تینوں کے اوپر تھوڑی بات میں کروں گا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان عموماً رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ ان کا ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ ثواب کی نیت سے کہ تو ثواب بڑھ جاتا ہے تو زکوٰۃ اس مہینے کے اندر ادا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ ادا کرنا اس مہینے کے اندر بہت اچھی بات ہے, اس لیے کہ اس مہینے کے اندر ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, اضافہ کر دیا جاتا ہے 70 گنا. تو جب آپ مال پر زکوٰۃ ادا کریں گے تو جہاں پر آپ کو 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے کا ثواب ملنا تھا, 1 روپے کے بدلے میں 700 کا ثواب ملنا تھا, تو اس کے بدلے میں ابھی آپ 7 کو 70 کے ساتھ ضرب لگا لیں, 1 روپے کے اوپر آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ اچھی بات ہے, لیکن 2 مسئلے یاد رکھیں. ایک یہ کہ جب زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اس وقت آپ نکال کے رکھ لیں, اگرچہ آپ اس کو رمضان المبارک کے اندر ادا کریں. مال فرض ہوئی آپ کے اوپر زکوٰۃ پچھلے مہینے شعبان کے اندر, تو آپ نے مال سے زکوٰۃ نکال لیں. آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے محرم کے اندر, تو آپ اپنی زکوٰۃ محرم میں نکال کے رکھ لیں, سنبھال کے رکھ لیں. جب رمضان کا مہینہ ہے تو بے شک آپ ادا کریں. اب اس کا یہ مطلب نہ نکال لیا کرے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو ربیع الاول کے مہینے میں اور آپ وہ مال نکالیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال کے اوپر جب سال گزر جاتا ہے, اس وقت زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو زکوٰۃ جب فرض ہوگی سال, اب مال کی نصاب کیا ہے وہ بھی آپ لوگ یاد کر لیں. مال کا جو نصاب ہے وہ ہے 7.5 تولے سونا, نمبر 2 52.5 تولے چاندی, نمبر 3 مال تجارت کوئی دکاندار ہے اس کی دکان کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے, اگر وہ کام کرتا ہے کوئی اور, یعنی اس نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہے اور وہ رینٹ پہ دیتا ہے,
گاڑی اپنے استعمال کی نہیں، صرف اس نے اس لیے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ اس کو آگے رینٹ پہ دیتا ہے، تو اب یہ اس کی ذاتی استعمال والی گاڑی نہیں ہے، یہ رینٹ کی گاڑی ہے، کرائے پہ چلنے والی گاڑی ہے، یہ جس کو کہتے ہیں مال تجارت۔ یہ جو مال تجارت ہے اس کا حساب آپ لگائیں گے۔ آپ کے پاس نقد موجود ہے 1,00,000 2 لاکھ روپے، یہ نقد ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر کوئی سامان موجود ہے جو اضافی ہے، جو استعمال میں نہیں آتا۔ اب کون سا مال استعمال میں نہیں آتا؟ گھروں کے اندر عورتیں اتنا زیادہ فرنیچر لے کے آتی ہیں، عورتیں اتنا زیادہ سامان لے کر آتی ہیں، تو اور اسی طرح جو ہے گھروں کے اندر اتنا زیادہ ہمارا نمائش کا سامان پڑا ہوا ہے جو استعمال میں نہیں آتا۔ اس مال کا حساب لگانا، تو اس مال کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ اصل جو اس کا حساب ہے وہ اگر سونا صرف آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہے۔ اگر آپ کے ان میں سے جو 3 مال میں نے بتائے ہیں، نمبر 1 نقد مال، نمبر 2 مال تجارت، نمبر 3 جو گھر کے ایسا مال جو اضافی پڑا ہوا ہے جو استعمال کا نہیں ہے، ان کا یہ جو ان کی جو مقدار ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے۔ 52.5 تولے چاندی کتنی ہے؟ اگر آپ 1500 کی بھی آپ لگا لیں اس وقت اس کا جو ہے تولہ، تو آپ حساب لگا لیں تقریباً 70,000 65,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کے پاس اس کے گھر کے اندر اضافی سامان پڑا ہوا ہے جو استعمال بھی نہیں آ رہا، اگر استعمال میں آ رہا ہے پھر جتنا قیمتی سامان ہوگا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے عام مہان، 2-3 گاڑی اس کے پاس ہے یا ایک ہی گاڑی ہے، لیکن وہ چلاتا رینٹ پہ ہے، وہ سارا دن کھڑا رہتا ہے وہاں پر ہمارے ٹیلوں پہ یا شہر کے اندر، وہ رینٹ پہ دیتا ہے گاڑی اس کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اب اس آدمی کے اوپر اس گاڑی کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، کیوں کہ یہ گاڑی اس نے اپنے استعمال کے لیے نہیں لی بلکہ کرائے پہ استعمال کرنے کے لیے لی ہے۔ ایک آدمی اس نے پراڈو رکھی ہوئی ہے لیکن وہ رکھی اپنے استعمال کے لیے ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو چیز اپنے استعمال میں ہے گھریلو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو استعمال میں نہیں آتی اگر وہ آپ کے 52.5 تولے چاندی کے قدر قیمت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی پر آپ تجارت کرتے ہیں، قاری صاحب موجود نہیں، اگر ان کی مثال دے دیتا تو اگر قاری صاحب کی دکان کے اندر اتنا مال موجود ہے کہ وہ 70,000 روپے بن جاتا ہے تو قاری صاحب کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی نقد موجود ہے، سونا چاندی تو نہیں ہے، سونا ہے نہ چاندی، ویسے گھر کے اندر بینک کے اندر 80,000 90,000 اور لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے اور واجب ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو ہم چاندی کا حساب لگا لیں کہ سونا اور چاندی کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، اس آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے، عموماً ہمارا ماحول ایسا ہی ہے کہ آدمیوں کے پاس ہر مال تھوڑا تھوڑا موجود ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس 2 تولے سونا بھی پڑا ہوا ہے اور ساتھ جو ہے 15-20 تولے جو ہے وہ چاندی بھی پڑی ہوئی ہے۔ گھر کے اندر 20-25 ہزار روپے اس نے اکٹھا بھی کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس نے تھوڑا بہت کاروبار بھی شروع کیا ہوا ہے 30-35 ہزار روپے کا، یہ سارے مال اس کے پاس موجود ہیں۔ تو ان کا آسان طریقہ یہ ہے، ان سب کی قیمت آپ اکٹھی کر لیں۔ 2.5 تولہ آپ کے پاس سونا ہے تو 70,000 روپے آج کل عموماً چل رہا ہے، تو آپ 60,000 بھی لگا لیں تو 1,20,000 یہ بن جائے گا۔ آپ کے پاس تقریباً 20 تولے چاندی کے پڑے ہوئے ہیں، 20,000 وہ لگا لیں، 1,20,000 روپے بن جائیں گے۔ آپ کے پاس کچھ نقد موجود ہے تقریباً 60,000 کے ساتھ جو ہے 30,000 روپے کر لیں تو آپ کے پاس جو ہے 1,70,000 بن گیا۔ اور اسی طرح آپ کے پاس تھوڑا کاروبار بھی ہے جس کی مالیت 30,000 روپے کی ہے، تو گویا کہ اس وقت آپ 2 لاکھ روپے کے مالک ہیں، 2 لاکھ کی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آپ ان سب کو جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد آپ اس کو 40 پہ تقسیم کر لیں گے، جتنا بھی مال آپ کا بنتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو 2 لاکھ کی مثال دے رہا ہوں، آپ کا 1.5 لاکھ بنتا ہے اس کو 40 پہ تقسیم کریں، آپ کا 1,00,000 روپے بنتا ہے اس کو 40 پہ تقسیم کریں، آپ کا جواب آ جائے گا، وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب 2 لاکھ روپے ہے تو آپ اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے تو 5,000 روپے بنیں گے، تو گویا کہ سال کے بعد 2 لاکھ روپے کے اوپر 5,000 روپے زکوٰۃ ہے۔
ہم سمجھتے کو زکات کے اندر سارا میرا سب کو چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں جانتا۔ 2 لاکھ میں آپ کو صرف 5,000 روپے دینے ہیں، لاکھ روپے کے اوپر آپ کو 2,500 روپے دینے پڑ جائیں گے، کوئی زیادہ بڑا تیر نہیں مارنا پڑ جائے گا۔ ہماری شریعت بڑی پیاری شریعت ہے، آپ اس کے اوپر اگر مطالعہ کریں، آپ سیکھیں تو آپ کو مزہ آئے گا کہ شریعت ہماری ہے کیا چیز۔ دیکھو ہماری محنت کو شریعت نے اصل میں اس کا محور بنایا ہے اور نقطہ نظر بنایا ہے۔ جہاں پر بھی ہماری محنت زیادہ ہوگی زکوٰۃ کم ہو جائے گی، جہاں پر ہماری محنت کم ہوگی زکوٰۃ بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پر آج کل ہمارے ہاں نہیں ہے ملک کے اندر، اور عموماً نہیں چل رہا، کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے کے اندر چلتا تھا۔ وہ یہ کہ آپ کی زمین ہے، آپ کی زمین سے پیٹرول نکل آتا ہے، آج کل آپ کی زمین ہے اس سے آپ کو سونا ملتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل نکلے گا تو فوراً حکومت کہے گی یہ زمین ہمارے حوالے کرو، آپ یہ 5-7 لاکھ روپے کروڑ روپے آپ کو دے دیں گی، چلو جی آپ چھٹی کرو۔ تو پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، پہلے جس کی زمین کے اندر کوئی چیز نکلتی وہی مالک ہوتا تھا۔ تو بہرحال آپ کی زمین کے اندر اللہ کرے سونا نکل آتا ہے، آپ کی زمین میں اللہ کرے چاندی نکل آ جائے، پیٹرول نکل آتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کے اوپر 5% زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ خمس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی گویا کہ آپ کو 100 روپے میں سے 5 روپے آپ کو دینے پڑیں گے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے، اس کو خمس کہتے ہیں۔ یہ کیونکہ محنت نہیں ہے نا، آپ نے کون سی محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرما دی۔ اس کے بعد تھوڑی زیادہ محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے زمین کے اوپر، زمین کے اوپر محنت ہے لیکن کم ہے۔ پھر زمین 2 طرح کی ہے، ایک وہ زمین جو صرف اور صرف بارانی ہے، جیسے ہمارے علاقے کی زمین، وہاں پر ریت ہے، اب ریت کے اوپر بارش آئے گی تو وہ فصل ہوگا، اگر بارش نہیں آئے گی فصل نہیں ہے، وہ بارانی ہے۔ اس کے اوپر ہوتا ہے عشر، 10واں حصہ، یعنی کہ اب کم ہو گیا ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ کی جو زمین ہے اس کے اوپر آپ کو ٹیوب ویل، پیٹرول جو ہے آپ کو ٹیوب ویل لگانا پڑتا ہے، میٹر چلانے پڑتے ہیں، یا آپ کو نہر کا پانی استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر نصف عشر یعنی 20واں حصہ، کیونکہ محنت ہے، شریعت نے آپ کی محنت کا خیال رکھا۔ ہماری محنت کم ہے، ہم جاتے ہیں 6 مہینے بعد، سال کے بعد، اس کے اوپر گندم ہے یا ہمارے پاس چنا ہوتا ہے تو چنا جا کے ڈال دیتے ہیں، اب اللہ جانے اس کا کام جانے، بارش ہوگی تو ہمارے مزے بن جاتے ہیں، مالی مال ہے، اگر بارش نہیں ہے تو وہ جو ہماری 2 بوری ضائع ہو جائے، ضائع ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مہاراج لیکن آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ہر ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد پانی آپ کو لگانا پڑے گا، دیکھ بھال کرنی پڑے گی، تو آپ کے اوپر نصف عشر شریعت نے مقرر کی ہے 20واں حصہ۔ اب سب سے زیادہ جو انسان کی محنت ہے وہ مال کے اوپر ہوتی ہے، سونا اکٹھا کرنے کے اوپر، چاندی اکٹھی کرنے کے اوپر، اب اس کے بعد پیسہ اکٹھے کرنے کے اوپر کتنی محنت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی لگ جائے، پھر جا کر آپ کے پاس 60-70 ہزار روپے اکٹھے ہوں، آپ کی آدھی زندگی لگ جائے، پھر جا کر آپ کے پاس کچھ چند پیسے اکٹھے آپ کر سکیں۔ جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے، مہنگائی زیادہ ہے، تو ہماری انکم جو ہو رہی خرچہ ہو جاتا ہے تو پریشانی ہے نا، اس لیے ہم اس کا مالک بہت کم بنتے ہیں، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ شریعت کہتی ہے اس کے اوپر آپ کو صرف 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ آپ ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کا باقی مال بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ پاک ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر برکت بھی ہوگی، اس کا تھوڑا مال اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور فرمایا کہ اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، بہت زیادہ مال ہوگا لیکن پھر بھی یوں یہ کرتا رہے گا، یا کچھ نہیں مر گئے یا کچھ نہیں مر گئے، حالانکہ لاکھوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے۔ یہ یوں کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ مال کھا رہا ہے غریبوں کا جو حصہ اس کو ادا نہیں کر رہا۔ تو یہ بات ہے۔ یہاں پر ایک جو ہے مسئلہ ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ گھروں میں جائیں، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو یہ مسئلہ عموماً ہمارے ہاں ہم مرد لوگ سونے کے مالک نہیں ہوتے، سونا ہمارے پاس کہاں ہے؟ اس لیے کہ شریعت کے اندر ہمیں سونا پہننے سے ویسے منع کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں جو عورتیں بیاہ کر آتی ہیں یا ہماری بیٹیاں بہنیں دوسری جگہ پر شادی کر کے جاتی ہیں، آج کا رواج ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ سونا دیں گے۔ اگر غریب بھی ہے تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کم از کم 3-4 تولے تو سونا دینا چاہیے نا۔ اگر وہ زیادہ بڑا ہے، زمیندار ہے یا مالدار ہے، تو وہ کیا کہے گا 10
15, 20, 50, कोई को तो 100 तक पहुंच जाते, तो 100 तोला मैंने अपनी बेटी को पहनाना है, इसलिए कि मेरी एक ही बेटी है। अब बेटी सारा साल सारी जिंदगी वो सोना इकट्ठा करके बैठ जाती है, ज़कात अदा नहीं करती, बाप को भी गुनाहगार करती है, खुद भी गुनाहगार हो रही है। तो इसलिए आप उनको जाके ये मसला समझाएं कि आपके पास जो सोना पड़ा हुआ है, इस सोने के ऊपर ज़कात आपके ऊपर फर्ज है, आपने अदा करनी है। अमूमन औरतें सोचती हैं हमारी शादी हो गई, हमारी जिम्मेदारी तो हमारे खामद के ऊपर है, तो खामद ही ज़कात निकालेगा, हम क्यों निकालें? ये जो मामला है ये उसकी मालिक, सोने के मालिक औरतें खुद होती हैं, तो लिहाजा खुद औरतें इसका जो है ज़कात अदा करेगी। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके गले के अंदर भी सोना, हाथों के अंदर भी सोना, उंगलियों के अंदर। फरमाया कि ये जो तूने सोना पहना हुआ है इसकी ज़कात अदा करती है? वो कहने लगे या रसूलल्लाह नहीं अदा करती हूँ। फरमाया कि ऐसा माल जिसकी ज़कात अदा न की गई हो, क़यामत वाले दिन वो बाल बनेगा। इसलिए आइंदा आपने ख्याल रखना है कि इसकी ज़कात अदा करनी है। इसलिए सोना हो या चांदी हो, जिसके मालिक हमारी माएँ बहनें हैं, उनके जिम्मे है कि उसका ज़कात का जो है ज़कात निकालें साल के बाद। आसान तरीका है। उसके बाद वो कीमत लगा लें कि कीमत कितनी बनती है, 7 तोला है, 10 तोला है, वो उसको जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद फिर उसको 40 में तकसीम करेंगे, जो जवाब आ जाएगा उसको अल्लाह के रास्ते में गरीबों के हवाले कर देंगी। ये उनका निसाब है। तो ये आप उनको समझाएंगे। अब उसके बाद आगे जाए आप उशर के ऊपर। उशर भी हमारे यहाँ ज़रूरी है। हम अपनी पैदावार में से आधा, मैं खुद पहले बता देता हूँ, तफसील नहीं बयान करता, इसलिए कि हमारे यहाँ चलता निस्फ उशर है, 20वां हिस्सा चलता है। मेरी जितनी पैदावार हो उसका जो 20वां हिस्सा है वो अल्लाह के रास्ते में देना मेरे ऊपर ज़रूरी और फ़र्ज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़मीन आसमानी पानी से सैराब होती है, फरमाया उसके अंदर उशर 10वां हिस्सा है, और जो खुद इन लोग इसको सैराब करते हैं, फरमाया कि उसके अंदर निस्फ उशर यानी 20वां हिस्सा है। तो 20वां हिस्सा आप निकालेंगे। हमारे यहाँ बाज़ लोग क्या अक्सरियत निकालते नहीं है, कोई नहीं देता। जो देते हैं वो हिसाब नहीं लगाते। अच्छा, जो हिसाब लगाते हैं तो वो पहले सबसे पहले ये थ्रेशर का खर्चा है, ये मैंने इसके ऊपर जो है वो अपनी खाद लगाई थी, ये मैंने ये काम किया था, ये मैंने ये काम, वो सारा निकाल लेते हैं। उसके बाद कहते हैं ये बच गया, इसके अंदर कितना उशर बनता है। ना, उशर पूरी पैदावार के ऊपर होगी। उसके ऊपर जितना आपका खर्चा हुआ है कोई मसला नहीं, उसके अंदर आएगा। सबसे पहले आप उसका उशर निकालेंगे। आपकी 20 बोरी गंदम हुई है, 1 बोरी अल्लाह के नाम की। 40 बोरी आपकी गंदम है, 2 बोरी अल्लाह के नाम की। 100 बोरी अल्लाह ने आपको दी, अल्लाह आपको अता फरमाए। आपके ऊपर जो है 100 बोरी के ऊपर आप जो है 5 बोरी अल्लाह के नाम की निकालेंगे, गरीबों को दे दें। अब आप लोग खुद सोचें, आप और मैं इस बात के ऊपर अमल शुरू करते हैं कि हम उशर निकालेंगे और हिसाब से निकालेंगे, पूरा हिसाब लगा कर निकालेंगे। तो हमारा मुझे ख्याल है कि जो हमारे पास गरीब बेचारे फिरते हैं भूखे, कोई कहता है आटा नहीं है 100 रुपया दे दो, कोई कहता है 200 रुपया दे, घर के अंदर ये परेशानी, उनको कम से कम जो खाने की परेशानी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आप हजरात कोशिश करें कि अभी गन्नत का मौसम है तो आप लोग उशर निकालें, जितना ज्यादा आपका हो सकता है उशर आपके ऊपर आप दें। जिसको मर्जी आप दें, लेकिन हो वो गरीब मुस्तहिक हो, उसको आप उशर देंगे। एक मसला यहाँ पे याद रखें, कुछ ना कुछ लोग हम में से 100 में से 2% उशर निकाल लेते हैं, लेकिन जो ये 2% निकालते हैं ये भी सिर्फ गंदम के अंदर निकालते हैं। इसके अलावा अब कमाद है उसके ऊपर नहीं निकालेंगे, इनके पास घास है घास का नहीं निकालेंगे, और इसके अलावा इनका आजकल बाग है तो बाग का उशर नहीं निकालेंगे। तो बाग की मैंने बात की है तो इसके ऊपर आप ये बात ध्यान के अंदर रखें, अगर आपने बाग ठेके पे दे दिया है, बाग दे दिया है, जैसा अमूमन आपका चलता है कि आप बाग उठाकर ठेकेदारों को दे देते हैं, उनके जिम्मे होता है वो देखभाल करे, स्प्रे करे, सब उनके जिम्मे होता है। अगर ऐसा मामला है तो फिर आपके ऊपर उशर नहीं होगा, आप पर ज़कात होगी, लेकिन उशर उनके ऊपर होगा जो ठेकेदार है, क्योंकि आपने पैसे ले लिए साल के बाद 6 महीने के बाद, अभी आप अगर वो साल उस पर गुजर जाता है और वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख में बनती है, उसमें से आप ज़कात अदा करेंगे। उशर जो है वो ठेकेदार के जिम्मे होगा। अगर वो ठेका आपने उसको ठेके पे दी है, ये अपना बाग दिया है, फल आ जाने के बाद फल आ गया तो फिर आपने ठेके पे दिया है, तो अभी ठेकेदार के जिम्मे उशर नहीं होगा, अभी आपके जिम्मे उशर होगा कि आप उशर निकालें। तो बहरहाल ये मसला भी आप याद रखें, कोशिश किया करें। मैं तो एक भाई को समझा रहा था, मैंने कहा कम से कम हम लोग अपने घास
اپنے پٹھوں سے بڑی آسانی کے ساتھ عشر نکال سکتے ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو ہم زمین ہے، میرے پاس پٹھے ہیں، میرے پاس گھاس ہے، میں نے کام لینا ہی لینا ہے کسی نہ کسی سے. وہ غریب آتا ہے کہ میں آپ کو جو پٹے کاٹ کر دے دیتا ہوں، وہ کاٹے گا، ابھی آپ مجھے تھوڑا سا چاہیے، آپ کہتے ہیں یہاں سے لے لو، ادھر سے لے لو. اگر آپ پہلے دن سے ایک حساب لگا لیں کہ میرے پاس جو ہے گویا کہ 20 مرلے یعنی ایک کنال میرے پٹھے ہیں، گھاس ہے، تو اس میں سے جو ایک مرلہ ہے وہ عشر کا ہے. ابھی آپ کے پاس غریب آ جائے، بھائی مجھے پٹھے دے دیں، آپ نے انکار تو نہیں کرنا. اس لیے نہیں کرنا کہ مسلمان ہے، اس لیے آپ نے انکار نہیں کرنا کیونکہ آپ نے اس کا کام لینا ہے. جبکہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ جس کو آپ سب کا خیرات کر رہے ہیں پھر اسی سے آپ کام لے لیں اس نیت سے کہ میں نے اس کو جو ہے عشر بھی دیا تھا، زکات بھی دی تھی، فلاں بھی دیا. نہ ایسا نہ کیا کرے. لیکن بہرحال آپ نے اس کو دینا ہے، مانگ رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ آپ چلے جائیں، وہ میری جو ایک کنال زمین ہے پٹھوں کی، وہ اس شہر پہ جو بغلہ بنتا ہے نا اس پہ سے آپ کاٹ لیں. ابھی آپ کا عشر بھی نکل جائے گا اور آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا. نہیں نکالیں گے یہ لوگ آپ سے ویسے بھی لیتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا طاقت ہے کہ آپ کو روک کے دکھائیں. اگر آپ کو مانگنے کے لیے آ جائیں، آپ انکار کر کے دیکھو بھائی نہیں میرے پاس پٹھے نہیں ہے، رات کو جا کر کاٹیں گے، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے اس چیز کا آپ خیال رکھیں. آخری جو مسئلہ ہے میرے سامنے گھڑی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن ایک مسئلہ سن لیں. آخری مسئلہ وہ فطرانے کا ہے. فطرانہ اسی کے اوپر ہے جس کے اوپر زکات ہے. اگر میرے اوپر زکات فرض ہے تو میرے اوپر فطرانہ بھی ہے. اگر میرے اوپر زکات فرض ہے تو میرے اوپر میں ادا کروں گا. صرف فرق اتنا ہوگا کہ فطرانہ جب میں ادا کروں گا صرف اپنی طرف سے نہیں کروں گا، بلکہ میرے جتنے ماتحت ہیں، میرے ماتحت میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، جتنے میرے ماتحت ماں باپ بھی اگر ماتحت آتے ہیں کہ ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے، وہ میرے انڈر میں رہتے ہیں، تو ان کی طرف سے میں فطرانہ ادا کروں گا اور میں ادا کرنا ضروری ہے. اگر میری بیوی خود مالک نصاب کی، جیسے ابھی میں نے مثال دی آپ کو زکات کی، وہ خود فطرانہ دے گی، میرے ذمہ اس کا فطرانہ نہیں ہے. میں مالک ہوں، میرے ذمہ ہے، میری جو چھوٹی اولاد ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کی میرے ذمہ ہے. اگر بڑی اولاد ہے، نوجوان ہے، آپ اس کا فطرانہ آپ کے ذمہ تب ہوگا کہ جب وہ آپ کے ماتحت ہیں، یعنی وہ کاروبار نہیں کرتے، کماتے کچھ نہیں ہے، کماتے بھی ہیں تو آپ کو آ کر دے دیتے ہیں. یہ بڑے بھی ہیں پھر بھی آپ اس کی طرف فطرانہ ادا کریں گے. فطرانہ ہے کتنا؟ صرف 2 کلو گندم فی آدمی کی طرف سے ہوگا. اب 5 آدمی ہیں گھر کے تو 10 کلو گندم آپ کے اوپر فطرانہ لازم ہوگا. اب 10 کلو گندم آپ نکالیں گے تو آپ کو حساب بھی نہیں نکالنا پڑے کہ 10 کلو گندم آپ کسی غریب کو دے دیں. آپ 7 آدمی ہیں تو 14 کلو بن جائے گی. آپ 10 آدمی ہیں تو آپ کے 20 کلو بن جائیں گے. آپ 2 آدمی ہیں تو آپ کے 4 کلو بن جائیں گے. یہ اتنا آسان سا اس کا حساب ہے اور ترتیب ہے. اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہیں، اس کا جو رائٹ جو پکی اس کی جو ہے قیمت بنتی ہے وہ 70 روپے بنتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب 2500 کی بوری ہوگی تو 25 روپے کا کلو ہوگا تو 25 70 روپے بن جائیں گے. تو یہ اس کا رائٹ ہے. آپ کو کبھی کسی ٹی وی کے اوپر آپ کی پوسٹ لگی ہوئی ہوگی کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ 100 روپے آپ کا فطرانہ ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ 100 روپے کیسے ہو گیا. وہ 100 احتیاطاً لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی 100 لکھ دیتا ہے، کوئی 90 لکھ دے گا، کوئی 80 لکھ دے گا. میں نے آپ کو جو مستقل پکی اس کی پرماننٹ اس کی قیمت ہے وہ بتا دی کہ یہ 70 روپے بنتی ہے. اضافہ آپ کا دل چاہے، آپ سخی ہیں آپ 200 روپے دے دیں، آپ سخی آپ 500 روپے دیں، آپ کشمش کا حساب لگا لیں، آپ جو کا حساب لگا لیں، آپ کھجور کا حساب دیں گے، یہ سخاوت کے اوپر ہے. لیکن کم از کم 2 کلو گندم یا اس کی قیمت آپ بھی آدمی کے حساب سے فطرانہ ادا کریں. فطرانہ ویسے جو واجب ہوتا ہے عید والے دن ہوتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ کیونکہ ضرورت اس کی پہلے پڑتی ہے. اب دیکھو بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو روزے رکھنا چاہتے ہیں، غریب ہیں، کچھ ہے نہیں، اگر اس کو آپ پہلے سے فطرانہ دے دیں گے، پہلے سے عشر دے دیں گے، وہ روزہ رکھ لیں گے، آپ کو کتنا ثواب ہو جائے گا. اگر آپ چاہیں تو عید والے دن عید سے پہلے فطرانہ ادا کریں گے. اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آج کل میں ادا کر دوں تو ابھی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. غریب مسکین بیوہ ان کو آپ جو ہے فطرانہ بھی دیں، عشر بھی دیں، زکات بھی دیں. انشاءاللہ اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا. یہ آپ کی بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان آپ کو ڈراتا ہے کہ آپ کا مال کم ہو جائے گا. یہ شیطانی چال ہوتی ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی مال سے زکات ادا کرنے کے بعد، عشر ادا کرنے کے بعد
فطرانہ ادا کرنے کے بعد کبھی بھی مال کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ کمی آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس 500 روپے ہو، آپ نے اپنا فطرانہ ادا کیا اپنا اور اپنے بچے کا، وہ آپ نے 200 روپے نکال دیا اور آپ میرے پاس آج قاری صاحب آپ نے کہا تھا کہ کمی نہیں آتی، میرے پاس 500 روپے تھے، میں نے 200 روپے دے دیے، 300 روپے بچ گیا، کمی تو آ گئی، تو آپ نے کیسے دے دو؟ کمی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائیں گے، بڑی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے۔ مگر یہ ذہن آپ بنا لو، جب آپ زکوٰۃ ہم ادا نہیں کریں گے، جب ہم فطرانہ ادا نہیں کریں گے، عشر ادا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہمیں ڈبل دینا پڑے گا، کسی نہ کسی صورت میں دینا پڑ جائے۔ کبھی جو فلاں بیمار ہو گیا ہے 1 لاکھ روپے چلا گیا، کبھی کچھ ہو جاتا ہے جی فلاں اس کے اوپر یہ 2 لاکھ روپے چلے گئے، پیسہ ہم سے نکلنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم خوشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عشر نکال دیں گے، زکوٰۃ نکال دیں گے، تو اس سے یہ پیدا ہوگا کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آنے والی ہے اللہ اس کی برکت سے ٹال دیں گے، اللہ اتنی بڑا فضل فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ، فطرانہ، عشر پورا حساب کے ساتھ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد